بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فار ہوم دا بیل ٹولز کے ٹائٹل کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹائٹل دراصل جان ڈن کی پوئم سے لیا گیا ہے۔ اس پوئم کا نام تھا میڈیٹیشن 17۔ اس پوئم کا پیسج: نو مین از این آئلینڈ انٹائر آف اٹ سیلف، ایوری مین از اے پیس آف دا کانٹیننٹ and part of the main. Any man's death diminishes me because I'm involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. جان ڈن کی پوئم کے اس پیسج میں سے یہ ٹائٹل لیا گیا ہے، فار ہوم دا بیل ٹولز۔ اصل میں کرسچنز میں جب کسی جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے لیے بیل بجائی جاتی ہے چرچ میں، اور بیل بجانے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ بیل کی آواز آہستہ اور تھوڑے وقفے سے بجتی ہے، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مر گیا ہے۔ جان ڈن کی اس پوئم کا اس پیسج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی انسان دوسروں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تمام انسان ایک ہیں، یعنی ایک خدا کی مخلوق ہے، اور ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور یہ بیل ہم سب کے لیے بجنی ہے، یا ہم سب کی موت کا اعلان ہونا ہے۔ آئی لینڈ زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سمندر کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ زمین کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن انسان آئی لینڈ کی طرح نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اور اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ کسی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کا اثر دوسرے انسانوں پر بھی پڑتا ہے۔ فار ہوم دا بیل ٹول، ارنسٹ ہیمنگوے نے یہ کہانی جنگ اور جنگی حالات کے دوران ایک محبت کی داستان پر لکھا ہے، اور اس ناول کا جو ہیرو ہے رابرٹ جارڈن، وہ ایک امریکن ہے، لیکن وہ اسپینش سول وار کا حصے دار بنتا ہے۔ اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکن پرسن is taking part in war of Spain۔ رابرٹ جارڈن ایک اسپینش پروفیسر ہے جو اسپینش لینگویج پڑھاتا ہے، یعنی امریکن پروفیسر ہے جو اسپینش پڑھاتا ہے، اور اسپین میں وہ اسی لینگویج کے سلسلے میں آتا ہے جہاں پر موجود سول وار کا حصہ بن جاتا ہے۔ فار ہوم دا بیل ٹول ایک وار ڈرامہ اور رومانس ہے جس کی سیٹنگ اسپین کی پہاڑیوں میں 1937 کے دوران کی ہے۔ رابرٹ جارڈن امریکن ہے اور اسپین کی سول وار میں حصہ لے رہا ہے، اور جسے امریکہ کی پولیٹیکل پارٹی ریپبلکن کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اس نے ایک پل کو اڑانا ہے تاکہ دشمن کی رسائی کو ناممکن بنایا جا سکے۔ اس مشن میں وہ اسپین کی پہاڑیوں میں رہنے والے ایک لوکل گروپ گوریلاز کی مدد سے اس پل کو اڑانے کے لیے جاتا ہے، جہاں اسے ماریا نامی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ چونکہ ارنسٹ ہیمنگوے ایک وار جرنلسٹ بھی رہ چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہ وار سپلائر بھی رہ چکا ہے، تو جنگی حالات، جنگی اسٹریٹجی، وائلنس، بلڈ شیڈ اور جو مصیبتیں جنگ کے دوران پیش آتی ہیں، جو حالات اور واقعات ہیں، اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریڈر جنگ کے حالات کو دیکھ رہا ہو، اور بالکل ریئل لائف لائک ہمیں نظر آتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ اس ناول کے بارے میں خود ارنسٹ ہیمنگوے نے کہا تھا کہ the most important thing that I have ever done۔ ان فیکٹ جو ارنسٹ ہیمنگوے تھا وہ اسپین وار میں اسپینش سول وار میں فنڈ ریزنگ
کی مہم میں بھی حصہ لیتا رہا ہے اور اس نے کئی اسپیچز بھی کی ہیں اس لیے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں اس کی آٹو بایوگرافیکل اٹیچمنٹس بھی موجود ہیں۔ فار ہوم دا بیل ٹولز، اس ٹائٹل کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں وار کہیں بھی لڑی جاتی ہے، تمام انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تمام انسانوں کو اس میں پازیٹیولی حصہ بھی ڈالنا چاہیے اور انڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ایک آئلینڈ نہیں ہے کہ جو بالکل جدا ہے۔ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ کہیں پر کوئی مرا ہے یا کسی ملک میں کوئی جنگ ہے یا کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ اس طرح کے واقعات ایک نہ ایک دن کبھی نہ کبھی ہم سب کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، مرنا تو سب نے ہی ہے، لہٰذا ہمیں انڈیفرنٹ نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں دنیا میں کہیں بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اور اگر ہم اس ٹائٹل کو اس ناول کے ہیرو کے ساتھ لنک کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناول کے اینڈ پر جب رابرٹ جارڈن اپنی جان پر کھیل کر اس پل کو بلو کرتا ہے، پل کو اڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہاں پر بچھے ہوئے بارود کی وجہ سے وہ خود بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اور اس کے بعد اپنے ساتھی کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کو وہاں سے نکال کر اور اپنے مقصد کو بھی کرنے کے بعد وہاں لیٹا ہوتا ہے اور اسے دشمن کے فوجی اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر چرچ میں بیلز بجتی ہیں۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رابرٹ جارڈن مر جاتا ہے یا اس کے لیے بیلز بجتی ہیں۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، رائٹر یہی بتانا چاہتا ہے، لیکن ایک بہادر ہیرو کی موت جس نے نہ صرف اپنی نفسیاتی جنگ میں جیت حاصل کی بلکہ اس نے اسپین وار میں ایک مددگار کے طور پر بھی کام کیا اور مرا تو صحیح لیکن ہیرو کی موت۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے انکریجمنٹ ملتی رہے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔